ایک خاتون اپنے بچے کو بار بار پیار کرتی تھی، چومتی تھی، سینے سے لپٹاتی تھی، تو آپ نے دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کیا یہ عورت اس بات پر رضامند ہوگی کہ اس بچے کو آگ میں ڈالے؟ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کہ نہیں حضرت یہ تو کبھی بھی نہیں کرے گی. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ماں سے 70 درجے زیادہ مہربان. اللہ تعالیٰ کب نیک لوگوں کو اور ایمان والوں کو اور باعملوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اس لیے جہنم کو خدا کی ناراضگی کی جگہ کہا ہے اور جنت کو اللہ کی رضا کی جگہ کہا ہے. مالک الملک کی خوشنودی اور رضا جب ظاہر ہو جائے تو عباد مومنین مخلصین موحدین جنت پہنچ جائے. اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جب ظاہر ہو جائے تو کافرین، مشرکین، اعداء الدین، مبتلین اور زائغین، فاسقین جو بغیر توبہ اور رجوع کے مر جائے وہ جہنم پہنچ جائے. حدیث شریف میں اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالمنشات او کما قال. جنت کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے، جیسے باغ کے لیے باڑ ہوتا ہے، کانٹے لگے ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ باڑ تکلیفوں کا ہے، پریشانیوں کا ہے، صدموں کا ہے. دین کے لیے یہ پریشانیاں، صدمے، تکالیف سہ کر اندر جنت ہے. اور جہنم کے چاروں طرف باڑ لگا ہوا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا یہ فسق و فجور کا باڑ ہے، نفس اور شیطان کو خوش کرنے کا باڑ ہے. اس فسق اور فجور نافرمانی میں جو مصروف رہے جہنم میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دونوں شعور ہیں، مومنین اور متقین کے لیے. رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، غفور الرحیم ہے. اور جبارین و قہارین، معاندین اور حاسدین، اعداء الدین کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا جلوہ قدرت، قہر اور غضب وہ ظاہر ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. کہیں اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ اللہ تعالیٰ بس معاف کرنے والا ہے اور سب کو معاف کرے گا. سب کو معاف کرنا عدل کے خلاف ہے، فضل کے خلاف ہے. ایک آدمی عمر بھر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہے، دوسرا بالکل نہیں کرتا، دونوں کو جنت میں لے جائے، اس کو خدا کہتے ہیں. اس طرح تو دنیا کے اندر بھی کوئی بادشاہ ہوگا تو نالائق سمجھا جائے. یقینی بات ہے کہ نیک اعمال پر اللہ کے ہاں انعامات ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. گناہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے. ساء ما یحکمون. کیا ناکارہ فیصلے کرتے ہیں، گندا فیصلہ ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ سے ملنے کے امیدوار ہیں سو وہ دن آنے والا ہے. وہو السمیع العلیم. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. اور جس نے محنت مشقت کی اس نے اپنی زندگی بنائی، اپنا مستقبل روشن کر دیا. اللہ، یہ ایک اہم مہم مسئلہ ہے کہ اعمال کی قدر و قیمت کے ساتھ انجام کی قدر و قیمت کا فرق ضروری ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا مسلمین کو مجرمین جیسے بنائے؟ ما لکم کیف تحکمون. و تم کیسے غلط فیصلے کرتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین.
ساری خوبیاں حمد و کمال ثنا اور بزرگی ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے جو پالنہار ہے جملہ عالم کے، جملہ کائنات کے۔ الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے دنیا میں عام و خاص سب پر، الرحیم جو بہت زیادہ نوازنے والے ہیں آخرت میں صرف مسلمانوں کو، مالک یوم الدین وہ مالک ہیں روز جزا کے، روز جزا، الدین بدلے کو کہتے ہیں، دان دین بدلہ۔ یوم الدین قیامت کے بہت نام ہیں، حافظ ابن قیم نے بدائع التفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے قرآن کریم میں 120 نام آئے۔ قیامہ، لمح البصر، ساعہ، الحاقہ، القاریہ، یوم البطش، یوم الاخذ، یوم الحشر، یوم النشر، یوم التغابن، یوم التناد، بہت سارے نام، یوم الزلازل، یوم الجزاء، یوم المکافات۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور قیامت میں اللہ تعالی کا نظام عدل کا، فضل کا، مکافات کا اور مجازات کا بکمال ظاہر ہوگا۔ بعض لوگوں کے حق میں 50,000 سال ایسے گزریں گے جیسے عصر و مغرب کے درمیانی وقفہ، بس ابھی حساب ہوا چلے وہی جنت، سبحان اللہ۔ اور بعض لوگوں کے حق میں 1000 سال، اور بعضوں کے حق میں توبہ، کافرین و معاندین کے حق میں 50,000 سال۔ یا رب، یا رب آسان فرما، توبہ توبہ۔ دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، وہ آپ کے مقام اور مرتبے سے واقف ہے، فوراً اس نے اطلاع دے دی کہ وہ چٹپٹ اندر لے آئے، 10 منٹ میں آپ فارغ ہو گئے۔ 2 گھنٹے پہلے لوگ بیٹھے ہیں نمبر میں، ابھی 1.5 گھنٹے بعد ان کا نمبر آئے گا۔ دنیا کے اندر اس کے امثال موجود ہیں۔